اچھا جی، اب اگر ڈکی صاحب جو ہیں اور رجب صاحب جو ہیں وہ کنویں میں چھلانگ لگائیں گے تو آپ بھی لگاؤ گے، اور اگر وہ دہکتی ہوئی آگ میں چھلانگ لگائیں گے تو وہ بھی آپ لگاؤ گے۔ ابھی تو رجب نے ڈکی کے بھائی کا کڈنیپ کیا فن میں، اور اگر حقیقت میں وہ کوئی ایسی حرکت کریں گے تو پھر کیا آپ بھی کرو گے ویوز کی خاطر؟ السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے اور اپنی فیملیز کے ساتھ سیف ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں۔ آپ سب کی سپورٹ اور دعاؤں کا بہت بہت شکریہ۔ بات کر رہی ہوں جی میں پاک ولیج فوڈ کی، نشا اور فیروز کی۔ آپ کو کل میں نے ویڈیو بنائی تھی، آپ کو میں نے بتایا تھا کہ شائستہ میڈم نے شادی سے انکار کر دیا ہے۔ ایک لمحہ نہیں لگایا شائستہ میڈم نے، جو اتنی بڑی بڑی باتیں کی تھیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، شادی تو میں کر کے رہوں گی، شادی تو میں کر کے رہوں گی، انشاءاللہ میں آپ کو یہ کام مکمل کر کے دکھاؤں گی، ایسے ویسے یہ وہ۔ اور دیکھیں ذرا آپ کہ انہوں نے کس خوبصورتی سے انہوں نے ڈرامے کا اختتام کیا اور لاسٹ ایپیسوڈ کس طرح بنائی، اور ایک معصوم بچے کی ڈیتھ کو انہوں نے اس کو مطلب حوالہ دے کے، اس کا مجھے نہیں پتا ڈیتھ ہوئی ہے نہیں ہوئی، کوئی اس طرح کا مسئلہ تھا نہیں تھا، کیونکہ انہوں نے کبھی بھی اپنی ویڈیو میں نہ تو اس بچے کو دکھایا ہے، نہ ہی کبھی کوئی چیز اس طرح کی ہم نے دیکھی ہے۔ لیکن چلیں اس نے بتایا تو ہم نے مان لیا کہ بچہ تھا، چلے اس کی ڈیتھ بھی ہو گئی۔ لیکن جب تمہارے ہونے والے شوہر نے اپنی ویڈیو میں بتا دیا کہ ہم لوگ گئے تھے، ہم ان کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، ہمیں بھی افسوس ہے کہ ان کا بہت بڑا نقصان ہوا ہے، تو پھر جان بوجھ کر ایک چھوٹی سی بات کا ایشو بنانا، بھئی تمہاری ہونے والی صاحبزادی نشا، اس سے تمہارا کیا لینا دینا؟ تمہاری شادی تو اس کے باپ سے ہو رہی ہے نا، اور تمہارا تو اس سے تعلق جڑنے جا رہا ہے۔ اور اگر اب نشا تمہارے گھر کے معاملات میں انٹرفیئر نہیں کر رہی ہے، تمہارے دکھ سکھ میں شریک نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ بہت زیادہ دور بیٹھی ہے، چلے اگر اس نے مناسب نہیں سمجھا تم سے بات کرنا، تو تم نے تو یہ دیکھنا تھا نا کہ جس بندے سے میں نے کمٹمنٹ کی ہے، جس بندے سے میں نے وعدے کیے ہیں، جس بندے کے نام کی میں نے رنگ پہنی ہے، جس بندے کو میں نے لارے لگائے ہیں شادی کے، وہ تو میرے دکھ میں شریک تھا، اس کی باقی فیملی تو میرے دکھ میں شریک تھی۔ لیکن نہیں جی، کیونکہ میں شروع دن سے آپ کو بتا رہی ہوں، یہ ایک بہت بڑا ڈرامہ کریٹ کیا گیا تھا۔ میں نے 100 بار اپنی ویڈیوز میں یہ بتایا کہ یہ صرف اور صرف اس کے چینل کو وائرل کروانے کے لیے، جیسے کہ وہ دبے الفاظ میں بار بار یہ کہہ بھی رہی تھی کہ بھئی اب آپ مجھے شاید سپورٹ نہ کریں، آپ تو نشا اور ان کی وجہ سے، نیہا کی وجہ سے مجھے سپورٹ کرتے تھے، اور میں ان کی شکر گزار ہوں، انہوں نے مجھے چینل بنا کے دیا۔ آگے نا سچ زبان پہ، اس نے یہ بات پہلے کبھی بھی اپنی ویڈیوز میں نہیں بولی کہ انہوں نے مجھے چینل بنا کے دیا ہے۔ تو جھوٹ جو ہے اس کو آپ جتنا مرضی چھپا لو نا، اس کے لیے آپ درجنوں جھوٹ بولو، ہزاروں جھوٹ بولو، لیکن کہتے ہیں نا کہ ایک نہ ایک دن یہ چیز سامنے آ ہی جاتی ہے۔ جیسے چور اپنا کوئی نہ کوئی نشان چھوڑ دیتا ہے نا، ایسے ہی جھوٹا کبھی نہ کبھی خود کو خود ہی بے نقاب کر دیتا ہے، اور شائستہ نے بھی یہی کیا۔ شائستہ نے خود بتا دیا کہ مجھے ان لوگوں نے چینل بنا کے دیا، اور میری چینل کی وجہ سے ہی ان کے ساتھ جو بھی کمٹمنٹ ہوئی، اور وہ صرف اور صرف چینل کو وائرل کروانے کے لیے۔ اور اس میں ان کو بھی پتہ تھا، نشا میڈم کو بھی پتہ تھا کہ اس کانٹینٹ سے میری ویڈیوز بھی وائرل ہوں گی، میرے باپ کا بھی چینل جو ہے وہ ٹرینڈنگ میں جائے گا، اور اس خاتون کو بھی فائدہ ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ اس خاتون سے ان لوگوں نے پیسے بھی لیے ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ جو ڈرامہ کریٹ کیا گیا نا، اس کے ان لوگوں نے پیسے بھی وصول کیے ہوں۔ ظاہری بات ہے اب وہ چینل کو پروموٹ کر رہے ہیں، اور صرف پروموٹ نہیں کر رہے، باقاعدہ منگنی کا ڈرامہ رچا کر، باقاعدہ سارے لوگ گاڑی بنا کے، انگوٹھیاں لے کے، شاپنگ ہوئی، کپڑے لیے گئے، رنگ خریدی گئی، پھر ان کے گھر میں گاڑی بنا کے یہ پورے کا پورا ٹبر گیا، پھر وہاں پہ کھانے ٹھوسے۔ آپ سوچیں ذرا ان کی پلاننگ میں ایسے تو نہیں کہتی کہ شیطان بھی ان سے آ کے سبق سیکھتا ہوگا کہ بھئی مجھے بھی کچھ سکھاؤ کہ میں نے کیسے مسلمانوں کو گمراہ کرنا ہے۔ یہ اس قدر میں کہتی ہوں شیطان صفت، بلکہ شیطان سے بھی شاید یہ ایک آگے بڑھ چکے ہیں یہ انفلوئنسرز جو ہیں۔ تو یہ تو ڈرامہ ہو گیا ختم۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ یہ ڈرامہ تھا، کچھ بھولی عوام جو ہے وہ ابھی بھی اس شائستہ میڈم کو تسلیاں دے رہی ہے، اور نشا کو نیچے جا کے برا بھلا بول رہی ہے، اور کہہ رہی ہے کہ بھئی آپ نے ان کے ساتھ اچھا نہیں کیا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں پر ایک ان کی سبسکرائبر ہیں، انہوں نے بولا ہے کہ بھئی آپ لوگوں کا یہ ڈرامہ تھا جو ختم ہو چکا ہے، اور آپ نے اچھا نہیں کیا، آپ لوگ اس طرح کے گھٹیا قسم کے ڈرامے جو ہو وہ روزانہ لے کے آ جاتے ہو اور ہم لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو۔ تو سامنے سے رپلائی کیا آیا ہے؟ کبھی انہوں نے کسی کو رپلائی نہیں دیا، کبھی انہوں نے کبھی کسی کے کامنٹ کو اتنی کوئی ویلیو نہیں دی، کبھی کسی کی بات جو لوگ نیچے مشورے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں،
کبھی انہوں نے اس چیز کو سیریس نہیں لیا، لیکن اس بات کو انہوں نے کیوں اس کا رپلائی دیا، ان کے اندر سے جو جلن حسد کی بدبو آ رہی تھی مجھے، وہ اس کے رپلائی میں جو انہوں نے کہا اس سے صاف نظر آ رہی تھی کہ ان کے اندر بہت زیادہ جلن ہے، باقی انفلوئنسرز سے بہت زیادہ یہ جیلس ہیں، ان کو جو ملینز میں ویوز لے رہے ہیں ان کو یہ دیکھ نہیں پا رہے، اور یہ بیچارے چاہتے ہیں کہ بھئی ہم بھی کسی طرح سے بھی، چاہے ہمیں جھوٹ بولنا پڑے، چاہے اپنی بچیوں کو جو ہے نا سر عام ذلیل و رسوا کرنا پڑے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے ویوز آئیں، تو اس چکر میں یہ اس طرح کے گھٹیا پن کرتے رہتے ہیں، لیکن یہ رجب اور ڈکی بیچارے بن نہیں سکتے نا۔ تو اب کیا ہے کہ بھئی انہوں نے کہا رپلائی میں کہ بھئی ڈکی اور رجب اتنے ڈرامے کرتے ہیں، آپ لوگوں نے ان کو کبھی نہیں بولا کہ کیوں ڈرامے کرتے ہو، آپ کو کس نے کہا کہ ہم ان کو نہیں بولتے، ساری دنیا ان کو بولتی ہے، ساری عوام ان کو بولتی ہے، سارا پڑھا لکھا طبقہ، میچور طبقہ، سارے کا سارا اس چیز کو تنقید کا نشانہ بناتا ہے، اور اس کے خلاف آواز بھی وقتاً فوقتاً اٹھاتے رہتے ہیں لوگ کہ یہ جو بھی جس طرح کا انفلوئنسرز جو آج کل کر رہے ہیں یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جتنے یوٹیوبر آج کل خاص طور پہ جن کے ملینز میں ویوز آ رہے ہیں، جو پرینکس کے نام پہ گند گھولا جا رہا ہے، غلاظت مچائی جا رہی ہے، اس کو کوئی بھی سپورٹ نہیں کر رہا، چاہے وہ سسٹرولوجی ہو، ڈکی ہو، ماں صفدر ہو، ذوالقرنین ہو، کوئی بھی ہو، کسی کو کوئی بھی، ان کو دیکھنے والی جو عوام ہے وہ ہے بچہ پارٹی، وہ ہے ینگ جنریشن، یعنی کہ 20 سے نیچے ان کی جو فین فالوئنگ ہے پاکستان سے زیادہ وہ انڈیا میں ہے۔ اب ہم ان کو کیا کہیں کہ نہ دیکھو، ہم بچہ پارٹی تو بڑوں کی بات کو سیریس لیتی نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے۔ تو تمہاری جو فین فالوئنگ ہے، جو تمہاری وائی ٹی فیملی ہے، وہ ہیں گھریلو خواتین، میچور لوگ، ٹھیک ہے، جن کو تم لوگوں نے اپنی دکھ بھری داستانیں سنا کے اپنے چینل پہ تم لوگ لے کے آئے ہو۔ بچے تو دکھ بھری داستانیں نہیں سنتے، بچے تو نہیں سنتے یہ چیزیں جو تم دکھاتے ہو، آج ابا کی شادی، آج اماں کی شادی، آج بھوک ہڑتال، آج گاؤں والے نکال رہے ہیں، آج ہمیں ذلیل و رسوا کیا جا رہا ہے، آج ہم چینل بند کر رہے ہیں، آج شوہر نے مارا، آج بیوی نے مارا، آج یہ آج وہ۔ یہ تو بچہ پارٹی نہیں دیکھتی، بچہ پارٹی تو انجوائمنٹ دیکھتی ہے، اور انجوائمنٹ کہاں ان کو ملتی ہے؟ رجب کی ویڈیو میں، ڈکی کی ویڈیو میں، سسٹرولوجی کی ویڈیو میں، اس طرح کے جو ہیں یوٹیوبر ان کی ویڈیوز میں ان کو انٹرٹین کیا جاتا ہے، انٹرٹینمنٹ ملتی ہے، ٹھیک ہے، ہنسی مذاق ہوتا ہے، اچھل کود ہوتی ہے، تو وہاں پہ ساری جاتی ہے بچہ پارٹی۔ تم لوگ بھی اپنی کیا کہتے ہیں فین فالوئنگ اس طرح بناتے نا کہ تمہیں کوئی سیریس اور سنجیدہ قسم کے لوگ دیکھتے ہی نہ، تمہیں خواتین دیکھتی نہ، جو آج تمہیں تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ تو پھر مجھے یہ بتاؤ کہ چلے فرض کر لیا کہ ڈکی لوگوں کو تنقید نہیں ہوتی ہے یہ یا وہ، تو تم مجھے یہ بتاؤ کہ اگر ڈکی کنویں میں چھلانگ لگائے گا یا آگ میں چھلانگ لگائے گا تو تم بھی لگا دو گے پیچھے ہیں؟ ڈکی نے ٹنڈ کروایا، پھر تم بھی کروا دیتے ٹنڈ، تم نے کیوں نہیں ٹنڈ کروایا؟ اس بات کا جواب ہے تمہارے پاس؟ ہیں ڈکی نے وہ ٹرک والا کیا، پانی ٹرک میں بھر کے تماشا لگایا، تم بھی لگا لیتے تماشا۔ تو بھیا تم جو کر سکتے ہو نا تم وہ کرتے ہو، یعنی کہ تم اپنی خواتین کے ذریعے سے ویوز حاصل کرتے ہو، اور خواتین کے ذریعے سے کس طرح؟ ظاہری بات ہے کوئی ہماری خواتین کو مار رہا ہے، کوئی ہماری خواتین کے چینل بند کروا رہا ہے، کوئی ہماری خواتین کی منگنیاں ہو رہی ہیں، ادھر نکاح ہو رہے ہیں، ادھر شادیاں ہو رہی ہیں، ادھر ٹوٹ رہے ہیں رشتے۔ تمہارا یہ کانٹینٹ ہے، یہ ان کا کانٹینٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان سے اپنا مقابلہ مت کرو، تم ان کو نہیں پہنچ سکتے، وہ تم سے بھی بڑے شیطان ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ تم اپنے ذہن سے بات نکال دو کہ تم اس لیول تک جاؤ گے اور تمہارے کبھی ملینز میں ویوز آئیں گے، جس طرح وہ لے رہے ہیں اپنی ڈیلی کی ویڈیوز میں 2 3 4 5 ملینز پہ وہ چلے جاتے ہیں تماشا لگا کے۔ وہ تو بندر کا تماشا ہے، مداری ہے، ٹھیک ہے؟ تو تم بھی مداری بن جاؤ، تم بھی تماشا لگاؤ، خود آؤ نا سامنے، خود آؤ، مرد ہو تو فیروز خود آؤ، تمہارے سسر کو میں کہتی ہوں تم دونوں خود آؤ، عورتوں کو سامنے رکھ کے تم لوگ ویوز حاصل کرتے ہو، خود تم بھیگی بلی بن کے پیچھے بیٹھ جاتے ہو بے شرموں کی طرح۔ کس طرح عورتوں کو ذلیل و رسوا کروایا ہوا تم نے، آج تم نے شائستہ کو ذلیل و رسوا کروایا، پہلے تم نے اپنی بیوی کو سب کے سامنے ایکسپوز کیا، پھر تم اپنی سالی ردا کو اس کے نیہا کو لے کے آگے اس کا نقاب اتروایا، پھر اب ندا کو لے کے آگے اس کا شوہر مار رہا ہے، یہ وہ تم لوگوں کے تماشے۔ یہاں پہ اب میں نشا میڈم سے یہ کہوں گی تمہاری پلاننگ تو کامیاب ہو گئی بی بی، اور اب تم نے بجائے اس کے کہ تم شائستہ کو رپلائی کرتی، شائستہ کو جواب دیتی، وہ تم نے
دینا بھی نہیں تھا، مجھے پتا تھا تم نے نہیں دینا، کیونکہ تم لوگوں نے پوری پلاننگ کی تھی کہ بس ہم نے یہاں تک اس ڈرامے کو چلانا ہے اور اس کے بعد ہم نے اس کو کلوز کرنا ہے اور آگے فوراً ہم نے بھیا کی شادی کا ڈرامہ رچانا ہے، اور تم نے وہی کیا۔ اس نے ادھر ویڈیو لگائی ہمارے راستے جدا، رشتہ ختم، اور یہاں تم نے ویڈیو لگائی بھیا کی شادی کی شاپنگ۔ کیوں؟ تاکہ عوام جو ہے میرے پاس شکوے شکایتیں کرنے نہ آئے، عوام کے ہاتھ میں نیا لولی پاپ دے دوں کہ یہ چوسو بھائی کی شادی والا ہے۔ اور تم نے کیا کیا کہ شادی کی شاپنگ جو ہے وہ سٹارٹ کر دی، جو تم نے گند خریدا، جو تم نے پتہ نہیں کیا، کس طرح کی تمہاری شاپنگ ہوتی ہے، اللہ معاف کرے، وہ تم دکھانا شروع ہو گئی، اور لوگوں کی باتوں کا تم نے کوئی رپلائی نہیں دیا۔ جو تم اتنی چاہوں سے انگوٹھیاں پہنانے گئی تھی اپنی ہونے والی اماں کو، اس ڈرامے کو کسی اچھے طریقے سے کلوز کرتی نا۔ کوئی ریزن نہیں ہے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے، اتنی کوئی شائستہ میں کہتی ہوں کہ ایکٹر ہے، اتنی بڑی ایکٹر ہے کہ داد دینی پڑے گی۔ میں تو کہتی ہوں اس کے لیے کلیپنگ ہونی چاہیے۔ کس خوبصورت طریقے سے اس بندی نے ایک چھوٹی سی بات کو مدعا بنا کے اس بابے کا جو ہے نا ارمان خاک میں ملائے۔ وہ خاک میں تو پہلے ہی ملے ہوئے تھے، اس کو پتہ تھا شادی شدی کوئی نہیں ہونی، لیکن یہ تھا کہ چلو بیچارہ جھوٹی سچی کہانیاں تو سنا لیتا تھا نا، جو آ کے کہتا تھا میرے ہونے والے رشتہ دار، میرے ہونے والے وہ جہاں میرا رشتہ ہوا ہے، جہاں میں نے جانا ہے شادی کر کے، بیچارہ کہہ لیتا تھا، جیسے کہ اس نے سیکنڈ لاسٹ ویڈیو میں بولا بھی کہ بھئی میں ادھر گیا تھا جب ان کے بچے کی ڈیتھ ہوئی تھی۔ تو یہ ہیں جی ان کے کارنامے۔ اب آپ سب سے جو میں زیادہ قصوروار ٹھہراتی ہوں وہ میں آپ لوگوں کو ٹھہراتی ہوں، وہ ایسے کہ ہر روز یہ ایک نیا ڈرامہ لے کے آتے ہیں۔ ابھی ندا کا انہوں نے ڈرامہ چلایا ہوا ہے، آپ دیکھ لیجئے گا، ندا آئے گی، ویڈیوز بھی بنائے گی، کوئی اس کے ہسبینڈ نے اس کو نہیں مارا، کوئی اس کے سسر کی اس کی زندگی میں مداخلت نہیں ہے، اس کا کوئی ان کے گھر مجھے تو لگتا ہے آنا جانا بھی نہیں ہے، لیکن یہ سفید داڑھی کے ساتھ دن کی روشنی میں یہ جھوٹ بولتا ہے۔ ان کا باپ شاہ رخ، چائنا کا شاہ رخ، دن کی روشنی میں وہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ کے سامنے وہ اس کو پتہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات مجھے سن رہی ہے، مجھے دیکھ رہی ہے، اس کے دل میں کوئی خوف خدا نہیں ہے، جھوٹ کو کوئی چیز نہیں سمجھتے، جھوٹ ان کے منہ کو جو ہے نا اس کی لت لگ گئی ہے جھوٹ کی۔ تو کم از کم ڈکی اور وہ جھوٹ تو نہیں نا بولتے تمہاری طرح، سوری، ٹھیک ہے، وہ پھٹے کریں، پرینک کریں، کچھ کریں، لیکن تمہاری طرح اپنی بیویوں کو طلاقیں تو نہیں روزانہ دلوا رہے۔ آج طلاق ہو رہی ہے، آج گھر برباد ہو رہا ہے، آج بچہ ہو رہا ہے، کبھی تم بچہ پیدا کروانے والی ویڈیو بناتے ہو اور کبھی تم کہتے ہو کہ بھئی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کچھ دن پہلے ندا کی ویڈیو کا ٹائٹل کیا تھا، نیکسٹ بیبی کی پلاننگ کر لی، اور اگلی ویڈیو آ جاتی ہے ندا میڈم روٹ کے گھر آ گئی، شوہر نے مارا ہے، سسر نے کہا سوشل میڈیا چھوڑ دو۔ تو کوئی سوشل میڈیا نہیں چھوڑنے والے، اور ان کو جتنا میں کہتی ہوں ان کی کلاس لی جائے نا اتنی کم ہے۔ آپ لوگوں کو میں یہ کہوں گی، آپ کا قصور یہ ہے کہ آپ لوگ ان کو ویوز دیتے ہو، ان کو جتنے ویوز ڈراموں پہ زیادہ آتے ہیں یہ اتنا زیادہ بڑا ڈرامہ کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ اس طرح کی چیزوں کو سپورٹ نہ کرو تو یہ کبھی بھی اس طرح کے ڈرامے نہ کریں۔ بہرحال جی ملتی ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، ویڈیو پسند آئے تو شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔